بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے. اس سے پہلے عالم مقرر نے بہت سی باتیں کی, سجاد بھی بہت خوبصورت مضمون پڑھا, اور سچ بات یہ ہے کہ اس کتاب کے جو فکری اور فنی تناظرات تھے اس حوالے سے بہت خوبصورت باتیں انہوں نے کی ہیں. ہم جیسے استاد کلاس روم کے لیے شاید بنے ہوتے ہیں, لہٰذا بہت ہی کوشش کرتے ہیں آبجیکٹو رہ کر پڑھانے کی, اور اس طرح شاید میں نہ بول سکوں جیسے کہ میرے عزیز سجاد ولی صاحب کیونکہ ان کا بہت تجربہ ہے ریڈیو کا, مائک کا, مگر میں کوشش کروں گا کہ اپنی چند باتوں کے ذریعے سے, چند معلومات کے ذریعے سے آپ تک کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں کچھ کہنے کے حوالے سے. جب یہ کتاب کی 2-3 دن پہلے مجھے میرے عزیز دوست اعلیٰ صدق مہدی نے دی تھی, اور میں نے اس کتاب کو جب گھر جا کے تھوڑا سا استعمال کرانی تھی, تو میرے ذہن میں یادوں کا ایک بہت طویل دریچہ جو ہے وہ کھلا. میں ان 2 دنوں میں یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اس کتاب پر ایک آرٹیکل لکھنا چاہیے, اس پر گفتگو کرنی چاہیے, اس پر کیا کرنا چاہیے. کیوں کہ اس کتاب میں بہت سارے ایسے حوالے ہیں, بہت سی ایسی محبتیں ہیں, بہت سے ایسے مزاحمتی رویے ہیں جو شاید میری زندگی کے, جو کہ طالب علمانہ زندگی سے لے کر اور اپنی پروفیشنل لائف تک کی, اس کے بڑے کامن تجربات تھے. اس میں ان ماشاء اللہ کا ذکر بھی ہے جس نے اس ملک کو سیاپوش کیا, ان حکمرانوں کا ذکر بھی ہے کہ جن کے ہاتھوں سے اور جن کی چیرہ دستیوں سے ہم اس مقام تک پہنچے. ان میں ان صاحب اختیار انورٹڈ کامرس کا ذکر بھی ہے کہ جن کے طاقتور بوٹ کے نیچے بہت سی جمہوریتیں اور بہت سے جمہوری لوگ جو ہیں وہ قتل ہوئے اور سولی پہ چڑھائے گئے وغیرہ وغیرہ. بڑی لمبی داستان اس کتاب کے, اور میں نے پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھنے کی بھی کوشش کی, اور میں 2 چیزیں بنائیں اس آج کی گفتگو کے لیے. اگر جب میں یہاں بولنے آیا ہوں تو یہ چٹے بھی شاید اب میرا ساتھ نہیں دے پا رہی, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی 5-7-10 منٹ کی گفتگو میں میں کوشش کروں گا کہ یہ 10 منٹ جو ہیں یہ مقرر کی ہوں, کسی استاد کے 10 منٹ نہ ہوں, کیونکہ ہم 10 منٹ تک کلاس میں کہہ کے تقریباً 1.5 گھنٹے کی کلاس میں لے لیتے ہیں. میں کوشش کروں گا 5-10 منٹ میں اپنی معلومات کو. مارکس نے ایک جگہ کہا تھا, اور بہت مشہور مقولہ ہے اور اس کا فرمان ہے کہ آج تک مفکروں نے اس دنیا کی تعبیر کی, مگر اصل کام اس دنیا کو تبدیل کرنا. یہ وہ بنیادی نقطہ تھا جو 19ویں صدی کے وسط میں ایک جرمن فلاسفر نے ایک بات کہی, اور اپنے ایک دوست اینگلس کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا کتابچہ کیمونسٹ مینیفیسٹو کے نام سے وہ تحریر کیا. یہ 19ویں صدی کے وسط کی بات ہے, اور پھر اس کتابچے اور مارکس کی اور اینگلس کی جو باہمی دوستی اور نظریاتی دوستی نے ہمارے یہاں پورے ہندوستان اور پوری دنیا کے جو ایک فکری تناظرات تھے ان کو تبدیل کر کے رکھ دیا, ان کو بدل کے رکھ دیا. 1990 کی دہائی سے پہلے دنیا مارکس اور اینٹی مارکس میں تقسیم تھی. یا تو مارکس کی حمایت کے لوگ تھے, مارکس کے مخالف کے لوگ تھے, اور بعد میں یہ الوژن پیدا کیا گیا 1990 کے بعد کہ مارکس اب ختم ہو چکا ہے, اس کی تعلیمات اب ختم ہو چکی ہیں, اور اس پر ٹیری ایلڈن نے بہت شاندار کتاب لکھی جو کہ ریسنٹلی اس کا ترجمہ بھی اردو ہوا ہے کہ وائی مارکس واز رائٹ, تو مارکس کیوں ٹھیک تھا. یا اس پہ جیکب گریڈا نے بہت شاندار کتاب لکھی ہے اسپیکٹرم آف مارکس کے نام سے. تو آج کی 21ویں صدی کے اندر ان تمام فکری نظریات کا جو کہ 19ویں صدی کی رہبری کرتے رہے, ان نظریات کو ایک دفعہ پھر ریوزٹ کیا جا رہا ہے, اس کو پھر سے دیکھا جا رہا ہے. اور گزشتہ 75 سال کی پاکستانی سیاسی, سماجی, تہذیبی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں
تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں اگر سب سے زیادہ کھلواڑ کسی طبقے کے ساتھ ہوا ہے تو وہ ایک مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور نچلا طبقہ ہے، کہ جس کے ساتھ سرمایہ داروں نے، جاگیرداروں نے، جس کے ساتھ ایک نیو انڈسٹریز نے، جس کے ساتھ ایک نیو لبرل سوچ نے، اور جس کے ساتھ ایک جسے کہتے ہیں مذہبی انتہا پسندی، ریلیجس ایکسٹریمزم نے ہمارے عوام کو ماسوائے بم دھماکوں کے، بھوک کے، افلاس کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ سو یہ سارا سیناریو جو 70-75 سال کا ہمارے پاکستان کی سیاست کے اندر آتا ہے، یہ سیناریو شروع ہوتا ہے 1945 کی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اور یہ اگلے 45 سال تک کولڈ وار کے نام سے دنیا پر چھایا رہتا ہے۔ حاضرین، یہ وہ کولڈ وار ہے جس میں دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی، یا تو رشیا کی طرف لوگ جاتے تھے یا اپنا قبلہ امریکہ کی طرف رکھتے تھے۔ ہم نے اپنا قبلہ امریکہ کی طرف کیا، اور آج بھی فرق کیا ہوا ہے، اور شاید ہمیشہ سے کیا ہوا تھا، اور اس کا بھگتان پھر ہماری اسٹاک میں بھگتا، جو کہ نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں سطح پر بڑا جانا تھا۔ مگر میں اس تفصیلات میں جانے کی بجائے میں اس کتاب کے حوالے سے 2-3 اپنی پسندیدگی کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کتاب کو جب میں نے کھولا تو سب سے پہلے میری نظر پڑی اس کتاب کے انتصار، جو کہ ہمارے عزیز دوست کے نام، ہمارے مینٹور کے نام، ہمارے اس دوست کے نام تھا جس نے اپنی زندگی کی نصف صدی استحصال کے خلاف، ظلم کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے گزارا۔ آپ اور میں اس سے بھی کئی اختلافات رکھ سکتے ہیں اور رکھتے بھی تھے، اور ان کا نام ہے ڈاکٹر تنویر گوندل، جس کو پوری دنیا ڈاکٹر لال خان کے نام سے جانتی ہے۔ ڈاکٹر لال خان 64 سال کی عمر میں گزر گئے۔ 70 کی دہائی میں لال خان کو مارشل لا کے خلاف جدوجہد کرنے کے جرم میں وہ کہتے ہیں دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم دیا گیا۔ مجبوراً لال خان ایگزائل میں چلے گئے۔ 1980 میں وہ نیدرلینڈ چلے گئے، اور نیدرلینڈ جانے کے بعد انہوں نے وہاں اپنی میڈیسن کی ڈگری مکمل کی، اور 1988 میں جب مارشل لا ختم ہوا پاکستان میں تو لال خان پاکستان واپس آئے۔ یہ کتاب ان کے نام انتصار تھی۔ لال خان کے نام کتاب کے انتصار کا بنیادی مفہوم ہی یہی ہے کہ یہ کتاب کس فکری تناظر سے تعلق رکھتی ہے، اس کا بنیادی موضوع ہے کیا۔ اور اگر ہم لال خان کی تحریریں دیکھیں، جو انہوں نے لبنان اسرائیل وار کے اوپر جو کتاب لکھی ہے، جو انہوں نے کشمیر کے ریولیوشنری جو اس کا حل نکالنے کے حوالے سے پوری کتاب تحریر کی ہے، یا پاکستان کے حوالے سے 1947 کی پارٹیشن پر جو ان کی پوری کتاب ہے ڈاکٹر لال خان کی، یا جس طرح وہ اسٹرگل کے نام سے ایک رسالہ نکالتے رہے، جس طرح انہوں نے مختلف اخبارات میں کالم لکھے، تو لال خان کی جدوجہد پاکستان میں بائیں بازو کی سیاست کی ایک قسم ہے کہ ایک سمبل تھا، ایک علامت تھا، اور یہ کتاب ان کے نام مانمندی تھی۔ کتاب کا عنوان ہے کہ مزاحمت کریں گے ہم۔ مزاحمت کس کے خلاف؟ شاعر کی شاعری تو ہوتی ہی مزاحمت ہے، شاعر کا تخیل تو پروانی مزاحمت میں چڑھتا ہے، مگر جس مزاحمت کا اعلان کیا جا رہا ہے یہ مزاحمت کیا ہے؟ یقیناً یہ وہ مزاحمت ہے جو وہ اپنے عہد کے اسٹیٹس کو کے خلاف جو کرنا چاہتا ہے، جو اپنے عہد کے سیاسی، سماجی، تہذیبی اور مذہبی رویوں کے خلاف کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کتاب کے اندر لاتعداد ایسے اشعار ہیں، جس کا میرے دوستوں نے وہ اشعار پڑھے ہی، ان اشعار کے اندر لاتعداد جگہ پہ ایسے اشعار درج ہیں جس میں بالواسطہ اور خاص طور پر بلا واسطہ فرد بادشاہ صاحب نے اپنے سیاسی سماجی نظریات کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان ایک لحاظ سے بہت بدقسمت ملک رہا، اور ہم ایک بدقسمت قوم رہے۔ ہم آج تک فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہم نے کدھر جانا ہے۔
نہ ہم ان کولڈ وار کے 45 سال میں فیصلہ کر پائے، نہ کولڈ وار کے بعد کے 32 برسوں میں فیصلہ کر پائے کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے، ہماری سیاسی پالیسی کیا ہونی چاہیے اور ہماری سماجی پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ شاہ جی کو، فرد بھائی شاہ کو میں بہت طویل عرصے سے جانتا ہوں۔ 1989 میں غالباً مجھے یاد پڑتا ہے ان کی پہلی کتاب شام کے بعد شائع ہوئی، اور وہ اتنی بلاک بسٹر کتاب تھی کہ میرے خیال میں اس کے 70-80 سے زیادہ ایڈیشن جو ہے وہ شائع ہوئی۔ اس کے بعد تقریباً 60 سے 70 کتابوں کا ایک طویل سفر ہے جو جن کا نام بھی گنوا دیا ہے میرے فاضل دوست سجاد بری نے، اور جن میں سے بہت سی کتابیں ہیں، اداسی ٹھہر جاتی ہے، مجھے تم یاد آتے ہو، دن نکلتا نہیں، ہم جیسے آوارہ دن تیرے کچھ خواب، اور اس طرح کی 60-70 کتابیں ہیں جو کہ شاہ صاحب نے لکھی ہیں شاعری کے حوالے سے اور تنقید کے حوالے سے بھی۔ ان کی کتاب موجود ہے، 2 کتابیں موجود ہیں جس میں انہوں نے اپنا ایک تنقیدی نظریہ پیش کیا ہے، انہوں نے اپنا ایک تنقیدی نقطہ نظر پیش کیا ہے، اور وہ ہے عصری ادب کی متوازی تاریخ، بہت اہم کتاب ہے، اور تخلیقات پسند تحریک۔ اور شاہ صاحب کی شاعری، ان کا مزاج اور ان کے رویے اپنے طور پہ اگر جو فرد بھائی شاہ صاحب کو جانتے ہیں، تھوڑا سا بھی جانتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے میں ان بلڈ ایک نظام کے رویہ لے کے گھومتے ہیں، ان کا ایک مزاج، ان کا سوچ ادب کے حوالے سے بھی، ادبی نقطہ نظر کے حوالے سے بھی۔ ایک اور محبت جو میری اور شاہ صاحب کی بہت کامن ہے کہ فرد بھائی شاہ صاحب کا تعلق جس شہر سے ہے پیدائش، اس شہر سے مجھے بڑی غیر مشروط محبت ہے، جنگ سے، کیونکہ وہ مجید امجد کا شہر ہے، وہ جعفر طاہر کا شہر ہے، وہ شیر عبد الجعفری کا شہر ہے، وہ رام ریاض کا شہر ہے، وہ ایسے بڑے قداور شاعروں کا شہر ہے۔ اور جنگ کے بارے میں تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جنگ میں ہر دوسرا آدمی بختی اور ہر تیسرا بندہ سہیلا ہوا کرتا ہے، اور جنگ کے شہر کی وہ محبتیں اس عہد سے پہلے جو کہ عہد ہماری ایک مذہبی منافرت کا شکار ہوا، اس سے پہلے جنگ ہیر کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے ایک سمبل تھا، ایک علامت تھا، اور شاہ جی کا تعلق اسی شہر کے ساتھ ہے۔ اور پھر شاہ جی نے ایک شہر ناپرساں کے اندر ہجرت کی، اور وہ لاہور تھا۔ لاہور بہت اپنا بھی ہے اور بہت پرایا بھی ہے، آپ اسے چاہیں تو اپنا لیں، مگر شاید لاہور آپ کو بہت جلد اپناتا نہیں ہے۔ اس کے اندر ہماری مٹی کی وہ مٹھاس نہیں ہے جو کہ ملتان، بہاولپور یا سرائیکی علاقے میں ہے، وہ اب کاسموپولیٹن ہے، اور کاسموپولیٹن کے رویے اور ہوتے ہیں۔ اور یہ پوری کتاب جو شاہ جی نے لکھی ہے مضامن کریں ہم، یہ اسی کیپٹلزم کے خلاف اور اسی کاسموپولیٹزم کے خلاف ہے جس نے ہمارے انسانی رویوں کو داغدار کر دیا ہے۔ اس کتاب میں جو موضوعات ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، بڑے دلچسپ صورتحال ہے۔ میں صرف 5 منٹ اور لوں گا، میں معذرت خواہ ہوں کہ میں بات کرنے میں سے پیش ہوں گی۔ ہماری آج کی سوسائٹی اور ہمارا آج کا نصاب بالخصوص لٹریچر کے حوالے سے اور سوشل سائنسز کے حوالے سے، اس میں جو نئے نقطۂ نظر پڑھائے جا رہے ہیں، ہمیں اسٹرکچرزم پڑھایا جا رہا ہے، ہمیں پوسٹ اسٹرکچرزم پڑھایا جا رہا ہے، ہمیں ڈیکنسٹرکشن پڑھائی جا رہی ہے، ہمیں فیمنزم پڑھایا جا رہا ہے، ہمیں کالونیل اور پوسٹ کالونیل اسٹڈی پڑھائی جا رہی ہے، اور اس طرح کے بہت سارے، ہمیں کلچرل پچ کے نظریات پڑھائے جا رہے ہیں، اور بہت سارے اس طرح کے نظریات پڑھائے جا رہے ہیں جو کہ اس پوسٹ ماڈرن ورلڈ میں، اس گلوبل دور میں جو آپ سے پہلا تقاضا کرتے ہیں وہ 4-5 تقاضے کرتے ہیں۔ یہ نظریات اور یہ دور آپ سے پہلا تقاضا یہ کرتا ہے کہ آپ کو کسی نظریے کی حمایت بھی کرنی چاہیے اور کسی نظریے کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ عدم نظریہ آپ کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ایک اچھے کنزیومر ہوں گے۔ اگر آپ کے اندر کوئی نظریہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر بغاوت کا کوئی عنصر ہو۔ یہ نظریات ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہمیں اجتماعیت کی بجائے اجتماعیت کی بجائے انفرادیت کی طرف جانا چاہیے، ہمیں کولیکٹیوزم کی بجائے ہمیں انفرادی رویوں کی طرف جانا چاہیے۔
یہ دور ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم کسی قسم کے بھی رویے کے اندر سے ایک حتمی نتیجہ اخذ نہ کریں، بلکہ ہم نتیجے کو حتمی طور پہ غیر حتمی قرار دے دیں اور کہیں کہ نتیجہ ہمیشہ ملتوی ہوتا رہتا ہے، ارتقا پذیر رہتا ہے، لہذا کوئی سچائی نہ ہمیشہ کے لیے سچائی ہوگی، نہ کوئی جھوٹ ہمیشہ کے لیے جھوٹ ہوگا۔ یہ جھوٹ اور سچ کی تقسیم کی بجائے یہ دور گرے ایریے کا دور ہے، نہ یہاں جھوٹ کی کالک ہے، نہ یہاں پہ سچائی کی سفیدی ہے، بلکہ آج جس دور میں ہم زندہ ہیں یہ عدم نظریاتی، عدم سیاسی دور ہے، اور یہ سرمایہ دار اور یہ گلوبلائزیشن اور پوری دنیا کے اندر جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں یہ ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اس گرے ایریے کے اندر زندہ رہنا چاہیے۔ لہذا ہر وہ نظریہ جو اپنے آپ کو نظریہ کہتا ہے وہ ویسٹ کے لیے یا مغربی طاقتوں کے لیے چیلنج بن جاتا ہے، خواہ وہ کمیونزم کی شکل میں ہو، خواہ وہ اسلام کی شکل میں ہو۔ 1990 میں تک انہوں نے فال آف ماسکو میں انہوں نے کمیونزم کو اپنے طرف سے ختم کیا، اور اس کے بعد پورا اسلامائزیشن کے خلاف پوری کی پوری مغرب جو ہے، یورپ، امریکہ اور ساری مغرب جو ہے اسلام کے خلاف کھڑی، کیونکہ اسلام ایک نقطہ نظر کی بات کرتا ہے، ایک نظریے کی بات کرتا ہے، اجتماعیت کی بات کرتا ہے، ایک نقطے پہ لانے کی بات کرتا ہے، جو کہ ویسٹ کی نئی گلوبلائزیشن کو، نیو لبرلزم کو جو کہ گوارا نہیں ہے۔ بنا سوچے سمجھے بنائی گئی تعلیمی پالیسیاں، بنا سوچے سمجھے بنائے گئے ہمارے ہیروز، بنا سوچے سمجھے بنائی گئی ہمارے جسے کہ تاریخ، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب آپ نے یہ پڑھنا ہے، یہ غلط ہے۔ کتاب دینے سے پہلے ہمیں بتایا جاتا ہے، کتاب ہاتھ میں تھمانے سے پہلے ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو غلط کرنا ہے، یہ آپ پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، یہ پڑھیں گے تو غلط ہے۔ یہ ایک ایسی تعلیم ہے جس میں تعلیم حاصل کرنے سے پہلے فیصلہ کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے یہ تعلیم حاصل کرنی ہے۔ یہ ایسے حکمران ہمیں ماضی میں ہمارے دستیاب ہوئے کہ جنہوں نے اس پورے پاکستان کو ڈی پولیٹیسائز کر دیا، غیر سیاسی کر دیا۔ آج آپ نسلوں میں بٹے ہوئے ہیں، آج آپ مذہبوں میں بٹے ہوئے ہیں، آج آپ اپنے ذاتوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، آج آپ اپنے فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں۔ آج شیعہ سنی کی لڑائی ہے، آج لوکل اور مہاجر کی لڑائی ہے، آج زبان کی اردو اور کی لڑائی ہے، سرائکی اور پنجابی۔ یہ کیا ہے سب؟ یہ اس غیر سیاسی انسان کے باتیں ہیں جس غیر سیاسی انسان کو ہمارے حکمرانوں نے، معاشرے کے حکمرانوں نے خاص طور پہ گزشتہ 70 سال کی انویسٹمنٹ کے بعد ہم جیسے انسانوں کو پیدا کیا جو کہ کسی نظریے کو نہیں مانتے۔ ہاں میں سید ہوں، لہٰذا باقی سارے امتی ہیں، میں پنجابی ہوں، باقی سارے غیر پنجابی۔ یہ کمپلیکس میرے اندر موجود ہیں، برتری کے یہ احساس موجود ہیں، مگر برتری کا یہ احساس نہیں ہے کہ ہم پڑھے لکھے شخص سے پوچھتے ہیں کہ سیاسی اتحاد کے بارے میں کیا رائے ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو سیاست سے تعلق ہی نہیں، تو گندا نالا ہے، اس کے اندر میں پتھر کیوں پھینکوں؟ اگر ہماری پڑھی لکھی انٹیلیجنشیا غیر سیاسی ہوگی تو پھر میں سید ہوں گا، کوئی ارائن ہوگا، کوئی اردو اسپیکنگ ہوگا، کوئی سرائکی ہوگا، کوئی پنجابی ہوگا وغیرہ۔ اور یہ ہوا اور یہ ہو رہا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو، طاقتور کو ہمیشہ ایسے ہی رویے پسند آتے ہیں، ایسے ہی تقسیم پسند آتی ہے۔ اور یہ کتاب در حقیقت اس نظریے کی بازیافت کا نام ہے جو نظریہ کہیں ہمارے ہاتھ سے گم ہو گیا ہے۔ یہ وہ نظریے کا جرم ہے، یہ وہ نظریے کا جرم ہے جو ہمارے ہاتھوں سے کہیں ہو گیا ہے۔ یہ وہ خواب ہے جو ہم سے چھین لیے گئے ہیں، یہ وہ مستقبل تھا جو ہم سے نوچ لیا گیا ہے۔ مجھے اس کتاب کی بہت ساری باتوں سے اختلاف ہے، مجھے اس کتاب کی بعض مصروں سے بھی اختلاف ہے، میں اس کی لینگویج سے بھی اختلاف کرتا ہوں، مگر میں اس کتاب سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ کتاب بہت عرصے بعد ایک ایسی کتاب پڑھنے کو ملی ہے جس میں کم از کم آپ کو ایک سیاسی وابستگی کی طرف، ایک سماجی شعور کی طرف، ایک آپ کی جو مارکس نے کہا تھا نا کہ معاشروں کے اندر جب طبقات بڑھتے ہیں تو مغایرت کا رویہ بھی بڑھتا ہے، دوری بڑھتی ہے، ایلیمیشن بڑھتی ہے، بیگانگی بڑھتی ہے۔ ہمارا معاشرہ اسی بیگانگی کا شکار ہے۔ فرت بادشاہ اور ایسے شاعر اور ایسی شاعری، آپ بھلے ایسی شاعری کے بارے میں کہیں گے یہ تو نعرے بازی ہے،
प्रिस्क्रिप्शन इशारों के बारे में बहुत कुछ कहा गया, एक ही हल्के से झटके से कलाई मोड़ दे, है मुजाहिद साम्राज्य उंगलियों को तोड़ दे, ऐसी शायरी के बारे में ऐलान किया गया कि ये तो नारेबाजी है। बिल्कुल ठीक है, तो क्या नारेबाजी की नफ्सियात नहीं होती? तो क्या नारेबाजी की कोई फिलॉसफी नहीं होती? तो क्या मौत साइकोलॉजी किसी चीज का नाम नहीं है? हबीब जालिब 1962 के अंदर अयूब खान के मार्शलों को जब चैलेंज करता था और कहता था कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, तो उसकी इस नज़्म ने अयूब खान के मार्शलों को बेअसर कर दिया था और उसके आइन को बेअसर कर दिया था। शायर के अंदर वो शक्ति है, शायर के अंदर वो ताकत है और शायरी में वो ताकत है। तो ये किताब मुझे अजीज है, इसके बारूजात से मुझे इख्तलाफ हो सकता है, इसकी शायराना जुबान और शायद कुछ ज़्यादा ब्लंट से होने से मुझे इख्तलाफ हो सकता है, क्योंकि हम लोग मुबहम फलसफे, मुबहम नफ्सियाती पेचीदगियों को पसंद करते हैं। हम ऐसी कौम है जो मेटाफर को पसंद करती है, जो सिमुलीज को पसंद करती है, मगर जो सामने की बात है वो उसे नजर नहीं आती। ये किताब आपको सामने की बात दिखाती है, आपको नजरिए के साथ जोड़ती है, आपको सियासी समाजी शऊर देने की कोशिश करती है। लिहाजा सलूट टू फरद बादशाह, आप हमारे दोस्त हैं, और इस बात को हमेशा पता रहेगा कि आपने इख्तलाफ राय भी सुना। मेरी शाह साहब से बेपनाह इख्तलाफ राय में हमारा सिलसिला रहा, मगर मैं शाह साहब की कदर करता हूँ कि उन्होंने 70-75 किताबों का अपना शेरी सफ़र जो है एक इर्तिका के साथ तय किया है। तो ज़हमत करें कि हम वो किताब है जिसमें आपको अपने सियासी बालीदगी का आपको एहसास होगा। ये वो किताब है जो हमारी कौम का एक इज्तिमाई नारा भी है और इज्तिमाई नौहा भी है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर आमिर सुहैल, और आपने बड़ी तफसील से इस किताब के बारे में अपने रिव्यू किया। वो एक फजल अब्बास का शेर मुझे याद आ रहा है कि तुम्हें सूरज तुझे मालूम कहाँ रात तक, तू किसी रोज तेरे घर में उतर शाम के बाद और शाम हो चुकी है। वहाँ पे आना है और तकरीब होगी, मुशायरा भी है, अभी इस तरह का फेस्टिवल है। मैंने इसके बारे में उनसे कुछ पूछा फेस्टिवल के बारे में, और जो चीज़ें मुझे इन्होंने बताई, फिर मैंने वो लिटरेचर पढ़ा, तो मैंने कहा कि ये इनके ये पीछे सोच और ये कुव्वत का मंबा कौन है। तो इन्होंने बताया कि हमारे वीसी साहब जो है हज़रत महबूब साहब, ये सारी उनका विजन है, और वो जब से आए हैं इस यूनिवर्सिटी में, उन्होंने अदारे का जो एक स्कोप है, अदारे की अहमियत है, अदारे में होने वाला काम है, उसका धारा ही बदल दिया। मेरी तस्दीक ये हुई नासिर भाई कि मैंने कहा यार, जो इंसान मुझे बुला रहा है फरद बादशाह को, जिसको हर जगह से रोका जाता है, और मेरे तजर्बे में आया है अतर साहब के, मुझे कभी छोटे बंदे में किसी ने बात भी नहीं बताई, मुझे हमेशा अजीम लोगों से शफ़क़त मिली है। मुझे क्योंकि अजीम इंसान, काबिल लोग, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ सीखा होता है, हासिल किया होता है, वहीं से शाबाश और शफ़क़त मुझे मिली। बालिश्तियों से, बोनों से, या तो मकसद है कि मैं क्या सख्त लफ्ज़ में बोलना चाहता हूँ, उनसे गुरेज ही नहीं करता, सॉफ्ट नहीं बनी। अच्छा, फिर मुदर्रिसीन की तरफ से जो मैं देखता रहा हूँ यूनिवर्सिटियों में, वो एक अलग एक गैंग्स और एक पूरा एक अलहदा से उनका अपना एक सिलसिला है, जिन्होंने हमारी जो मौजूदा नस्ल है, उस नस्ल तक जो अलूम जिस तरह पहुँचने चाहिए वो कतल नहीं पहुँचते। एक तो जैसे आमिर साहब ने जिक्र किया कि हमारे कोर्सेज ही वो इस तरह के बनाए जा रहे हैं मुसलसल कि जो हमें हकीकी इल्म दे नहीं रहे। डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ कि राज जो है, मेरी ज़ाती अप्रोच है कि अगर मुंकशिफ हो जाए राज तो वो इल्म है, और इल्म मुंकशिफ हो जाए तो वो किरदार में ज़रूर ढलता है। अगर किरदार में भी ना ढले तो फिर वहाँ पे मुनाफिकत सरतान कर खड़ी है।
اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں پہ علم ہے اور کہاں پہ جہل ہے، کہاں پہ دماغ ہے۔ اب مثال کے طور پہ عامر بھائی ابھی میرے دوست ہیں، ان سے میری فرینکنس بھی ہے، اختلافات بھی جیسے انہوں نے کی۔ میں ہر فن کہتا ہوں انہوں نے کتاب پڑھی بھی، کیونکہ اس کتاب میں قطعاً وہ کچھ نہیں ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے اس کتاب میں۔ اور آپ سب گواہ ہیں کہ اگر کسی نے 5 سے 7 منٹ لیے ہیں تو انہوں نے 35 سے 40 منٹ کا لیکچر دیا اور کتاب کے بعد یہ عمومی رویہ ہے ہمارے یہاں شاعروں میں، ادیبوں میں، خصوصاً مدرسین کہ وہ پہلے سے سیٹ پیٹرنز، پہلے سے یاد کی ہوئی چیزیں، پہلے سے سنی ہوئی تقریریں کسی بھی ابھی تک اس کے نام سے مجھے ماشاءاللہ بڑا اتفاق ہے، اس کے انتصاب سے، یعنی جو چیزیں ایسے بیٹھ کے دیکھ کے اتفاق کر کے آگے ساری گفتگو اپنی سنا کتاب کے بارے میں ابھی۔ اور یہ میں ان کی صلاحیتوں پہ مجھے اتنا بھروسہ ہے کہ یہ ابھی کم از کم 1.5 گھنٹہ اور اسی طرح اس کتاب کو بولتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ اس طرح آپ اس علم دشمنی کی بنیاد رکھتے ہیں جو ہمارا مستقبل، ہمارے بچے اور ہماری آنے والی نسلوں کو محروم کرتا ہے۔ اس طرح آپ کتاب سے ان کو توڑتے ہیں، مدرس پڑھا رہے ہیں استاد، اور یہ ان کی بات نہیں ہے۔ میں ایسے ہر یونیورسٹی کے لوگوں کو میں اس طرح کھول سکتا ہوں۔ میں نے کیوں ان کو بولا کہ یہ عظیم ہے کہ میرے جیسے آدمی کو جس نے آ کے یہ بتا دینا کہ سر بادشاہ ننگا ہے، تو انہوں نے مجھے بلا لیا۔ میرے اس کتاب میں جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ شاید اب مجھے لگا کہ یہ پڑھ بھی لیں گے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گا۔ لیکن میں اصل میں آپ کا اتنا مشکور ہوں کہ آپ، مجھے پتا ہے کہ کتنا مشکل ہے اس مافیا کے ساتھ ٹکرا کے ہمارے بچوں کا مستقبل بنانا۔ خدا کی قسم آپ جیسے لوگ، اصل بھائی آپ جیسے لوگ جن کو پتا ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ لٹریچر اور کلچرل ایکٹیویٹیز نہیں رکھیں گے تو نشو و نما نہیں ہو۔ آپ جتنے MBAs پڑھا دیں، جتنے اکنامکس پڑھا دیں، جب تک آپ ادب نہیں پڑھائیں، بچوں میں شاعری اور میوزک اور کلچر کو منتقل نہیں کریں، ان کے ذہن کی بالیدگی اور نشو و نما ممکن ہی نہیں۔ یہ ویژن ہے آپ جو آپ ادیب اور شاعروں کو آپ نے محنت کی ہے، سارا وہ کیا ہے، تو اس میں چیزیں اونچی نیچی ہو جاتی ہیں۔ اتنی مقصد ہے کہ اگر سجاد بری کے مضمون کے ساتھ ہمارے سہیل بھائی نے بھی کر لیا تو یہ کوئی بات نہیں ہے، رلا دیا وجہ سے جا کر خدا کی قسم ایسا، کیونکہ اس نے ساری کتابیں پڑھی ہیں، اس نے یہ بھی پڑھا ہے، اس کو زندگی کا بھی پتہ ہے، اور ہمیں پتہ نہیں 20 سال کا گیپ ہے ہمارے درمیان۔ ایک شام صاحب یا فیصل چشتی صاحب بیٹھے ہیں۔ آج میں ایک جو 2 چیزوں کا ایک اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے جہاں کہ صدر سے تو میرا پیار آج کا نہیں ہے، یہ تو ازلی ہے۔ سجاد بری سے میری محبت اسی طرح سہیل سے بھی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اختلاف، تو میں نے کہا اچھا میں کر کے دیکھتا ہوں کہ ہوں سنا۔ اور ہم نے کلا نہ کھلو کے بول دینا تو آج میری ملاقات یہاں پہ میں آیا، بات ہے اور میں سب کا انہوں نے شاید میں آیا یہاں سے میری ملاقات ذیشان بھائی ایک صدف بھائی نے کروائی ہے یہاں پہ موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب بتایا جی میں نے PhD کی ہوئی ہے انڈیا میں نے کہا جی آپ کا تھیسس، اب میں ڈرا ہوں ذہن میں رکھے پروفیسروں سے اور PhD سے ڈرا ہوں، بہت زیادہ آدمیوں کے جان کسی نے PhD کر لی گیا کام سے، اب اس کے پاس سے علم جو ہے نا وہ تو خیر کیا ملنا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ نصیب ہو، دھکے ہی ملنا ہے اور علم کرو۔ اب میں بڑے ڈرتے ڈرتے پوچھا انہوں نے کہا جی میں نے میڈیا میں کی ہے اور میرا موضوع یہ تھا، تو یہ تھا کہ جو میڈیا انفارمیشن دیتا ہے وہ مکمل انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ انفارمیشن مکمل ہوتی ہے، دوسرا ڈس انفارمیشن دیتی ہے، اور فوکس میرا تھا یہ جو ڈرونز کے اٹیکس۔ اب میں چاہوں گا اتنا شاندار موضوع ہے اور میری دلچسپی تھی، میں نے ان سے تھوڑا سا اور کیا تو خدا کی قسم مجھے لگا کہ شاید ڈاکٹر عطا صاحب کے فقیر درویش ولی آپ جو ہمارے بچوں کو اس طرح اس قوم کو اس وقت جو
اتنا شعور دے رہا ہے, اتنی خوشی ہے, وہ ولی ہے. میں نے کہا مجھے لگتا ہے اس شخص سے ملوانے کے لیے انہوں نے مجھے یہاں بلوایا. پھر جب میری بات ہوئی تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو بولا میں نے کہا میں آپ کو کتاب کیا پیش کروں, اب کیوں بول رہے ہیں یہی میں نے لکھا ہے کہ اس وقت نظر آ رہا ہے یہ جو دہشت گردی نظر آ رہی ہے, یہ جو انسانی حقوق نظر آ رہا ہے, خدا کی قسم یہ سب جھوٹ, جتنا کچھ بتایا جا رہا ہے سوائے دھوکہ کے اور انسپشن کے اور ایلیون کے کچھ نہیں. اور یہ سارا کچھ کریٹ کیا جا رہا ہے, ڈیزائن کیا جا رہا ہے اسٹریٹجیکلی, اس کو پورا فریم بنا کر یہ انسانوں کو کنٹرول کرنے اور اپنا روبوٹک حد تک ان کو اپنا غلام بنا کر رکھنے کی یہ کچھ سازشیں جو ہمیں سوشلزم کو بھی یوز جس جہاں پہ کرنا پڑتا ہے وہی طاقتیں کرتی ہیں, جہاں پہ مذہب کو استعمال کرنا پڑتا ہے وہی طاقتیں کرتی ہیں, جہاں پہ فوج کو استعمال کرنا پڑتا ہے وہی کرتی ہیں, جہاں جمہوریت اور سیاست کو کرنا پڑتا ہے. اور ہمیں سمجھ نہیں آنے دے رہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے, کیونکہ ابہام کریٹ کر کے رکھنا اور ہمیں الجھا کے رکھنا ان کا بہت بنیادی ایجنڈا ہے کہ کلیئرٹی ہو ہی. اس کتاب میں نے کوشش کی ہے اپنے طور پہ کہ میں کم از کم یہ کلیئرٹی دوں پڑھنے والے کو. یہ کتاب میری موت کا پروانہ بھی ثابت ہو سکتی ہے, لیکن شوگر سے زکام سے مرنے سے بہتر ہے میں ظالموں کے ہاتھوں سے مر دوں, یہ میرا ایمان ہے. اس لیے ڈاکٹر صاحب اس کتاب کو ایک یہ کوئی حکومتوں کے خلاف نہیں ہے, نہ اس طرح کی, یہ سارے ہر اس حکمران کے خلاف ہے جو ظالم ہے, جو بے انصاف ہے. یہ ہر اس غریب کے بھی خلاف ہے جو اپنا کام نہیں کرتا. یہ ہر اس سرمایہ دار کے خلاف ہے جو فلتی سرمایہ دار ہے. یہ سارے سرمایہ داروں کے خلاف بھی نہیں, وہ بھی لوگ ہیں جو ہسپتال بنا رہے ہیں, جو بچے میں رزق تقسیم جا کے گھروں میں ان کو دے, وہ سرمایہ دار کہاں پر ہے. یہ ان مسائل پر فوکس ہے جو اصلی ہیں, جو حقیقی ہیں, جو ان طاقتوں کو آشکارا کرتی ہے یہ کتاب جو پیچھے بیٹھ کر پوری دنیا کے انسانوں اور انسانیت کو اپنا صرف طول اور غلام بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف استعمال میں جا. تو ڈاکٹر صاحب سے مجھے میرے خیال میں غالباً ان کا نام جو ہے ڈاکٹر اویس گیلانی ہے نا, کیونکہ اتنا میں تو ان کے شہر میں ہی گم ہو گیا نا ان کی باتوں کی. تو یہ بڑی بات ہے عطر بھائی, عطر صاحب, مرشد پاک, کہ آپ ان لوگوں کی, یہاں قابل لوگوں کی حفاظت فرما رہے ہیں. یہ احتشام بھائی اس شہر کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سورج ہیں بہاولپور کا, جو یہ شاعر ہیں. ہو سکتا ہے ان کو عامر سہیل بھائی نے کبھی آپ کو اپنے اس میں زحمت ہی نہ دی ہو کسی لٹریری مشاعرے کی, لیکن میں نے آپ کو یہاں سے ہل کر باب ذوق کی صدارت کروائی. میرا تو آپ سے متعارف بھی نہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ بہاولپور کے اس شہزادے کا نام پوری دنیا تک پہنچے, کیونکہ بنیادی چیز میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں. لیکن دیکھیں میں نے اتنا بور نہیں کیا آپ کو. میں یہ چاہتا ہوں کہ علم دوستی پیدا ہو ڈاکٹر صاحب, جو آپ کا بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ علم ہے کون سا علم, کیا وہ جو ہم انفارمیشن کو نہیں ادھر ادھر سے لی ہوئی, علم اور انفارمیشن کو فرق کرنا پڑے. انفارمیشن تو کمپیوٹر بڑا پڑا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم کا آغاز بھی وہاں سے ہوتا ہے جہاں کتابیں کمپیوٹر ختم ہوئے. وہ علم جو آ گیا وہ انفارمیشن. میرے ایک بطور شاعر کے, ایک بطور اسٹوڈنٹ کے, میری جو فلسفے کے اسٹوڈنٹ کے, میری تمنا اور خواہش پیچھے یہ ہے کہ ایک تو ہمیں کلیئرٹی ہو جائے کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے, جو کچھ دکھایا جا رہا ہے, کہیں اس کے پیچھے بھی کچھ اور تو نہیں, وہ نالج ہو. اور اس کے بعد علم دوستی کے رویے پنپے. مجھے ان سے ملاقات ہی نہیں, میں نے ان کے پاس وہ چیزیں دیکھی کہ میں نے اویس صاحب کو میں نے کہا اللہ آپ کی زندگی کی حفاظت کرے اور آپ کے لیے, کیونکہ ایسے لوگوں کا تو رزق بھی مار دیا جاتا ہے, ان کو تو مزدوری چھین لی جاتی ہے کہ اس کو دبوچ دو معیشت میں. یہ اس کتاب کہ یہاں پہ حساس سچے سچے اور عالم آدمی کو تو اسی وقت شکنجے اور اس کے ارد گرد کھڑے کر دیے جاتے ہیں. اس کو مار دو, اس کو دبوچ دو, کہیں ایک اچھا ٹیچر, کہیں اچھا VC. میں اندازہ کر سکتا ہوں وہ منیر صاحب ہیں ہمارے جان کے, تو انہوں نے بھی, وہ بھی آپ کے رستے پہ چل رہے ہیں, انہوں نے بھی ایسا یونیورسٹی پیدا کر دیا. مجھے اتنا خوشی ہوتی ہے
کہ میرے مولا ہمارے اتنے اس ملک میں ان حالات میں ایسے لوگ پڑے ہیں، تو خوشی سے ابھی میں 2 دفعہ رویا ہوں ناد پہ، باتوں پہ، لوگوں کی ساری آپ نے، تو میں تو آنسو والا آدمی بنیادی طور پہ، اور جب میں آپ جیسے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. شکر کرتا ہوں رب کا، اور اپنے ملک اور اپنی قوم پر اعتماد بڑھ جاتا ہے کہ ہم کہیں جانے والے نہیں. انشاءاللہ یہی پاکستان، یہی ہم لوگ، یہ لوگ ان لوگوں کی وجہ، اساتذہ کی وجہ سے، ان بڑے لوگوں کی وجہ سے جو آپ کو صحیح علم دے رہے ہیں، جو آپ کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو بتائیں گے کہ علم جو ہے وہ پاکستان کیا ہے، ہماری قوم کیا ہے. کیونکہ ہمیں کسی تعصب سے غرض نہیں ہے، ہمیں کسی فرقے سے غرض نہیں ہے، ہم انسانیت پسند ہیں، ہم امن پسند ہیں. حکمران آتے جاتے رہتے ہیں، چیزیں بدلتی رہتی ہیں، سیاست کے رنگ بھی بدلتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب تمام ہر طرح کی توقعات اور امیدیں باندھ لینے سے بہتر یہ ہے کہ ہر انسان اپنے طور پر اپنی ذات کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے اداروں کے لیے، اپنے ملک وطن کے لیے چھوٹا چھوٹا کام ایک انچ آگے بڑھتا ہے. یقین کریں گے کہ ایک انچ آگے بڑھے، ایک قدم لیں گے نا تو سال کے بعد وہ 364 65 63 قدم. یہ قانون فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی فطرت میں بہت چیزیں رکھی، قانون فطرت میں بنا دیا ہے. اور میں آپ کا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو اس لیے سلوٹ پیش کرتا ہوں. میں تو مشاعروں سے گھبرانا، تقریبوں سے جانا آنا نہیں گھبراتا بھی، میرے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ نے میرے جیسے مجھے اندر سے یہ تو پتا ہے کہ میں جھوٹا نہیں، تو میں بڑا شاعر ہوں، چھوٹا شاعر ہوں، جو بھی، لیکن ہوں شاعر. اور جو پھر جو میرے دشمن بھی جو ہے اس ڈر سے نہیں کہتے کہ یہ شاعر نہیں ہے کہ پھر لوگ مارے گے ان کو، اور بہت مارے گے، کیونکہ لوگوں کے دلوں تک رب نے میرا پیغام پہنچایا. اگر شام کے بعد کے 200 سے زیادہ ایڈیشن اب تک شائع ہو چکی ہیں، تو یہ شاعر و ادیبوں کا بس چلتا تو پہلے دن ہی وہاں پریس پہ جا کے روکا کہ یار یہ کتاب نہ چاہتا. فیک پوئٹس، فیک انٹلیکچوئل، فیک جرنلسٹ، فیک اینکرز چاروں طرف سے ہم گھرے، لیکن ہم نے اپنا راستہ بنانا ہے. بہت شکریہ. ایک ڈر لگا کر کے وہ جو چل جاتی رہی، وہ جو چل جاتی رہی سر سے بلا شام کے بعد، وہ جو ٹل جاتی رہی سر سے بلا شام کے بعد، کوئی تو تھا کہ جو دیتا تھا دعا شام کے بعد. آہیں بھرتی ہے شب ہجر یتیموں کی طرح، آہیں بھرتی ہے شب ہجر یتیموں کی طرح، سرد ہو جاتی ہے ہر روز ہوا شام کے بعد. آج کا دن بھی گزار آیا ممکن لوگوں میں، مجھ کو اس بات کا احساس ہوا شام کے بعد. اور لوٹ آتی ہے آخر سے، لوٹ آتی ہے میری شب کی عبادت خالی، لوٹ آتی ہے میری شب کی عبادت خالی، جانے کس سچ پہ رہتا ہے خدا. مجھے لگتا ہے اور مجھے پورا یقین ہے مکمل شاعر ہے، کسی ایک نظر سے استفا کیا میرے جیسا ہوتا تو پورا کلام اپنا پورا کرنے کلام کی بات بڑی راضی رکھی. اور میں نہایت ادب سے آج کی شام کو پورا سب جانتے ہیں کہ شاعری ادب و فن کا خوبصورت سرورق، معنی آفری کی بادشاہ اور ایک دلکش باپ، ایسا باپ جس کے تخلیقی نور سے جسم و روح انبساط سے سرشار ہو جاتے ہیں. دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی قوم ہو،
شاعری اس کا ترہ امتیاز ہے، کیونکہ شاعری انسانی معاشرے کی سب سے مؤثر عکاس ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں بھی 300 سالہ تاریخ میں اردو شاعری اپنا سکہ جماتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مزاحمتی شاعری، جس کا ہمارے دوستوں نے بڑے تفصیل سے ذکر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اردو شاعری کا بازوئے شمشیر زن ہے۔ مزاحمتی شاعری ہماری زندگی کی تلخیوں، ہمارے تجربوں، ہماری محرومیوں، ہماری ناکامیوں اور ہماری حق تلفیوں کا ایک مؤثر اظہار ہے۔ نظیر اکبر آبادی سے لے کر الطاف حسین حالی تک، اور الطاف حسین حالی سے اکبر آبادی تک، اور پھر علامہ اقبال، فیض، قاسمی، حبیب طالب، فراز، اور آج کی شاعروں کی ایک پوری کہکشاں ہے جو مزاحمتی شاعری کی نمائندہ ٹھہرتی ہے۔ فرحت عباس شاہ بھی اسی کہکشاں کا ایک روشن ستارہ ہے۔ انہوں نے بڑے جمال و کمال کے ساتھ ہماری معاشرے، ہماری سیاست، ہماری معاشرت کے گہرے زخموں کو اپنی شاعری کے ذریعے اجاگر کیا ہے، ہمیں بیدار کیا ہے، ہمیں باشعور کیا ہے، اور ہمیں سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ یہ معاشرہ جس ڈگر پر جا رہا ہے، کیا یہ ہمارے مستقبل کا امین ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے فاضل مقررین نے بہت تفصیل سے، بلکہ تفصیل سے بھی آگے جا کر مختلف جہتوں کو آئینہ کیا ہے، اور فرحت عباس شاہ کی شاعری اور ان کی زندگی کے حوالے سے بعض گوشے آئینہ کرتی ہے۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی ہے کہ فرحت عباس شاہ ایسے زرخیز تخلیق کار ہیں کہ وہ اب تک 70 کے قریب کتابیں تخلیق کر چکے ہیں۔ پاکستان میں وہ کتابیں لکھنے، کتابیں چھاپنے اور کتابیں بیچنے کا جو ہنر رکھتے ہیں، وہ بہت ہی کم لوگوں کو آتا ہے۔ انہوں نے شاعری کو عوامی بنایا ہے اور شاعری کو عوام تک پہنچایا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام ہے۔ ہمارے شاعر شاعری کرتے ہیں لیکن اسے عوام تک نہیں پہنچاتے، جو اس کا بنیادی مقصد ہے۔ میں فرحت عباس شاہ کو مبارکباد دیتا ہوں ان کی اس تقریب رونمائی پر، ان کی اس کتاب پر، اور توقع کرتا ہوں کہ وہ جس رفتار سے لکھ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ کتابوں کی سینچری مکمل کر کے دم لے۔ عزت بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سنم ہماری یہاں پہ معرض کل کر تشریف لا رہی ہیں، تو
بہت سارے لوگ وہاں بھی جانا چاہیں گے، تو لیکن یہ بھی بتاتے چلوں کہ ہمارا یہ چونکہ چیریٹی شو ہے، اور اس چیریٹی شو میں ہم ٹکٹ کے ساتھ ہی جا سکیں گے، اور ٹکٹس اویلیبل ہوں گے وہاں گیٹ کے اوپر بھی، تو جو حضرات اور خواتین اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنی ٹکٹس وہاں سے لے کے تب اندر جا سکیں گے۔ ہمارے کل بہت سارے پروگرام ہیں، جس میں کل باقاعدہ طور پہ آغاز ہوگا ہمارا، اور اس آغاز کے بعد 8 کتابوں کی تقریباً رونمائی ہے، اور اس میں تفصیل اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے معزز لوگ یہاں موجود ہیں تو جان سکیں کہ کل کے ہمارے پروگرامس کیا ہوں گے، اور اس میں 8 کتابوں کی تقریباً رونمائی کے بعد حضرت تابش الولی صاحب کے ساتھ ایک مکالمہ ہوگا، اور اس کے بعد ہماری وہ تقریب جو ہے اس میں مختلف قسم کی ایگزیبیشنس ہیں جس کا افتتاح ہوگا، جس میں کتابوں کے اسٹالس ہیں، فوڈ اسٹالس ہیں، ایگریکلچر ہے، ہاکڑا آرٹ گیلری کے اندر نمائش ہے، اور دیگر اسی طرح کی مزید جو ہے نمائشیں وہاں پہ ہوگی۔ اس کے بعد 2:30 بجے کے قریب معروف ڈرامہ رائٹر علی معین کے ساتھ ایک پروگرام ہوگا روبرو، اور اس روبرو میں مطلب ان کے ساتھ مکالمہ کریں گے ڈرامے کے حوالے سے، اور اس کے بعد معروف اسکالر عارفہ سید وہ تشریف لا رہی ہیں، اور وہ تقریباً 3:30 بجے ان کے ساتھ بھی ایک مکالمہ ہوگا۔ اس مکالمے کے بعد آرٹ اینڈ کلچر کے حوالے سے، فوک کے حوالے سے ایک انسٹرومنٹل اور فوک گلوکاری اور گائیکی وہاں پیش کی جائے گی، اور یہ سلسلہ تقریباً 7:30 بجے تک جاری رہے گا، اور 8 بجے کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے اندر تھیٹر کا ایک پلان ہے، اور اس تھیٹر کے اندر لاہور سے معروف تھیٹر گروپ سنجر اور بہاولپور کا ایک گروپ تھیٹر 21 پرفارم کرے گا۔ کل کی تقریبات اس طرح سے جاری رہیں گی، اور آپ سب لوگوں کو دعوت ہے اس میں تشریف لانے کے لیے۔ اور اب میں نہایت ہی ادب سے ملتمس رئیس سے جامعہ جناب عزت مآب انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور سے تشریف لائیں اور ہمارا آج کے دن کے حوالے سے خطاب فرمائیں۔ آپ کی بھرپور تعلیموں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب خالد عباسی صاحب، جناب سجاد بری صاحب، پروگرام مینیجر ریڈیو پاکستان بہاولپور، جناب فیصل زمان جوائنٹ سیکرٹری حلقہ ارباب ذوق لاہور، معروف شاعر احتشام حسن صاحب، پروفیسر ڈاکٹر عامر سہیل صاحب، چیئرمین شعبہ اردو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، ڈاکٹر ناصر حمید صاحب، ڈائریکٹر تعلقات عامہ گورنمنٹ پنجاب بہاولپور، پروفیسر ڈاکٹر حمید رضا سکوتی صاحب، ممبر سنڈیکیٹ اور سلیکشن بورڈ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، جناب سید تابش الولی صاحب، چیئرمین لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول 2022، دیگر معزز حاضرین، سامعین، اساتذہ کرام، اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ میں بہت ہی مختصر طور پر 2-3 خیالات کا اظہار کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ خیال جو میرے دل میں آیا کہ جو سب سے پہلی تقریب بہاولپور لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول کی ہے، فرحت عباسی صاحب سے آج شناسائی ہوئی ہے۔ انہوں نے ان کی کتاب کی اس تقریر رونمائی میں ایک انتہائی ہائی انرجی لیول پہ ہمارے اس فیسٹیول کا آغاز کیا ہے۔ اس سے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ بہت ہی جاندار یہ تقریب تھی، جس سے 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ان کا جو کلام ہے اور ان کا جو شخصیت کی جو طاقت اور انرجی ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف میں ایک اور بات کہوں گا کہ انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں جو وقت مختصر انہوں نے اسلامیہ یونیورسٹی میں گزارا کہ جہاں ایک انتہائی ہائی پاور اور انرجی ہے کہ جس کی مقدار بہت زیادہ ہے، اس کی موجودگی میں ان کا جو سینسٹیوٹی لیول ہے اور فرق اور امتیاز کرنے کی صلاحیت ہے، ہم انجینئرنگ اور سائنس کی دنیا میں انسٹرومنٹس کی سینسٹیوٹی کہ کم سے کم جو فرق کی مقدار کا وہ فرق کر سکے، جو انسٹرومنٹ جتنا زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے جو کم سے کم چیزوں میں بھی فرق کر کے بتا سکے،
کہ یہ اتنی کم ہے لیکن دوسری اس سے مختلف ہے وہ بھی بہت ہی کم ہے. تو یہ سینسٹیوٹی ہوتی. تو جو انہوں نے جس طریقے سے اس چیز کو پہچانا کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں جو ہم کوششیں کر رہے ہیں, زیادہ تر لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی, لیکن ان کی سینسٹیوٹی اتنی زیادہ ہے, طاقت یعنی ان کی باریک بینی کی طاقت بھی اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے اس کو محسوس کر لیا اور دیکھ لیا جو اتنے بغیر طاقتور انسٹرومنٹ کے وہ چیز نظر نہیں آتی. تو یہ دونوں طرف, ایک طرف بہت ہائی انرجی لیول سے آپ کی تخلیق سے ہمارے فیسٹیول کا ایک آغاز ہوا, اور دوسری طرف آپ کی جو فائن جسے لطف یا لطیف طاقت ہے وہ بھی آپ نے جو اظہار کیا, میں آپ سے متفق ہوں. میرا جو تعلیمی تجربہ ہے, انڈر گریجویٹ ڈگری میں نے یونائٹیڈ اسٹیٹس میں کی تھی, اور ماسٹرز ڈگری پہلی یونیورسٹی تعلیم 8 سال جو وہاں پڑھا. تو جو قومیں دنیا میں آگے ہیں, جن کے پاس کنٹرول ہے, انہی میں وہ لوگ ہیں جو دنیا کو کنٹرول, مینیپولیٹ ایک طرف اپنے انداز سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب ہماری نئی نسل کا یہ کام ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنے حساب سے تبدیل کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے, یعنی کہ وہ فیلنگ پاور کی کہ ہم بدل سکتے ہیں, پاور لیسنس کی فیلنگ نہیں کہ ہم مجبور ہیں, مظلوم ہیں. لیکن جیسے بتایا گیا کہ وہ لیول جب تک نہیں آ سکتا جب تک کہ انفارمیشن لیول سے نالج لیول تک, اور نالج کے بعد جو ایکشن کا لیول ہے, جو وہ منکشف ہونے کی بات کی کہ علم جب منکشف ہوتا ہے تو وہ اعلیٰ درجے کے عمل سے منکشف ہوتا ہے. لیکن اگر ہم تعلیمی نظام کو معلومات کی حد تک رکھیں گے جو ہمیں نوآبادیاتی نظام نے کلیریکل اور اس وقت کے لیے رکھا کہ انگریز جس کی امپائر میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا, ایک جگہ غروب ہوتا تھا تو دوسری جگہ طلوع ہوتا تھا, ان کو اوبیڈینٹ کلرکس چاہیے تھے, ان کو وہ مینیجرز چاہیے تھے جو انگریز کے بہاف پہ باقی لوگوں کو قابو میں رکھ سکیں. تو جب آزادی ملی تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ نظام تعلیم وہ لایا جاتا کہ جہاں کرٹیکل تھنکرز, جہاں چیزوں کی اصلیت تک پہنچنا اہم سمجھا جاتا. علم جو تھا اس کی علم جیسے آپ نے کہا کہ بالکل علم میں اور معلومات میں, انفارمیشن میں اور نالج میں ڈفرینس ہے. میں اکثر اپنی تقریر میں یہی کہتا ہوں, بالکل وہ جو ڈفرینس ہے وہ یہی ہے کہ انفارمیشن جیسے آپ نے کہا کمپیوٹر میں, بکس میں, لائبریریز میں ہر جگہ اویلیبل ہے. لیکن سوشل سائنٹسٹ اور انفارمیشن سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ نالج جو ہے وہ صرف انسان میں ہوتی ہے. جب بھی کوئی انسان کسی انفارمیشن کو پرکھ لیتا ہے, یعنی اس کی سچائی یا اس کی کاذبیت, یعنی کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے, اس کے بارے میں اس کو کنفرمیشن مل جاتی ہے جب انسان کو, تو وہ انفارمیشن نالج میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اور دوسرا نام نالج کا کہ انفارمیشن کو اسیس کرنے کی صلاحیت, انفارمیشن کو ایک دوسرے سے ریلیٹ کرنے کی صلاحیت, اور کچھ انفارمیشن کی بنیاد پہ نئی انفارمیشن نکالنے کی جو صلاحیت ہے, یہ صلاحیت جو ہے اصلی صلاحیت ہے. انفارمیشن کو ڈپلیکیٹ کرنے کی صلاحیت کبھی بھی دنیا میں اتنی اہم نہیں رہی. ہم اپنے ایک ہمارا شعبہ علوم ہے جو اسلامی علوم ہے, جہاں پہ قرآن اور حدیث اس کی میمورائزیشن پہ ایمفیسس ہوتی ہے اور ڈپلیکیشن پہ. لیکن اگر آپ ہماری گولڈن ایج میں بھی چلے جائیں, یہ اس کو اسی تناظر میں دیکھا جائے جس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر صحابہ کرام میں بھی چلے جائیں جو ارلیسٹ جنریشن تھی, مثال کے طور پہ, تو ان میں بھی حفاظ کی تعداد 1% تھی. اگر تو علم کی معراج قرآن کا ڈپلیکیشن اس طرح ہوتا, سمپلی ڈپلیکیٹ کر دینا, تو وہ سارے کے سارے حفاظ میں گنے جاتے. میں اسے مثال دے رہا ہوں. یا علم حدیث میں جو ہمارے علماء تھے انہوں نے کہا, جنہوں نے جمع کی کہ 7 لاکھ اور 10 لاکھ اور 20 لاکھ حدیثوں میں سے انہوں نے 5000 نکالی, تو لاکھوں حدیثیں سرکولیشن میں تھی, لیکن ان کو پرکھنے والی جو تھی وہ زیادہ اہم صلاحیت تھی کہ انفارمیشن تو اس کا ایک فلڈ تھا اس زمانے میں, ہر آدمی ریلیٹ کر رہا تھا, لیکن امپورٹنس اس کی نہیں تھی. امپورٹنس ان سائنسز کی تھی جس میں فار ایگزامپل وہ والی سائنس بھی جس کو کہتے ہیں کہ اسماء و رجال, کہ لوگوں کی بایوگرافیکل اور
پوری پروفائلنگ کی جاتی تھی اور ان کے رسک اسیسمنٹ ہوتی تھی کہ اس کے غلط بیانی کا رسک کتنا ہے. یعنی وہ لطیف علمی علوم، ان کی اہمیت، مسلمانوں کا فوکس اور کنٹریبیوشن دنیا میں وہی تھا، یہ ڈپلیکیشن نہیں تھی. اور جب زوال پذیر ہوتے ہیں تو تعلیم اور علم کا نام انفارمیشن ڈپلیکیشن بن جاتا ہے. جو آج کے دور میں جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے، ایک موبائل فون کے اندر دنیا کی ساری جو محفوظ تحریریں ہیں پچھلے 10,000 سال کی وہ آ جاتی ہیں. تو وہ ڈپلیکیشن کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، اس کو ایویلیویشن کی، اس کی ایپلیکیشن کی اہمیت ہے، اور اسی سے ہم دنیا کو بدل سکتے ہیں. تو یہ تمام یونیورسٹیز کو یہ کرنا چاہیے. ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے یہ راتوں رات تو نہیں اچیو ہو جائے گا کہ ہمارا پورا تعلیمی نظام اس طرح بدل جائے، لیکن اس میں کریکولم کا بھی چینج ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ایک پوڈیم پہ کھڑے ہو کے کسی وائس چانسلر کے کہنے سے نہیں ہوگا کہ جی اسٹوڈنٹس کریٹیکل تھنکر بن جائیں. اور یہ اس کے لیے کریکولم میں وہ چیزیں شامل کرنی ہوں گی. تو میں عملی طور پہ بتاتا ہوں، رفتار سلو ہے لیکن اسٹرینتھ جو ہے وہ ٹھیک ہے. ہم نے فلاسفی ڈپارٹمنٹ کا اجرا کیا یہاں پہ، جو کہ جب یہ جامعہ اسلامیہ اور جامعہ عباسیہ ہوتا تھا 1925 سے 1970 تک، تو ادھر فلاسفی ڈپارٹمنٹ تھا، جو کہ جب یہ یونیورسٹی بنا تو بند کر دیا گیا. تو ہم نے اس کا اجرا کیا، اس میں ابھی ریکروٹمنٹ بھی کر لی. ہم نے اینتھروپالوجی اور وہ علوم جو بنیادی طور پہ جا کے انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کے جو علمی عمل ہے اور اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کی سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ، چاہے وہ سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ ہے جو یہاں نہیں تھا، وہ ہم نے قائم کیا. اینتھروپالوجی کیا، فلاسفی کیا، اور ان کے اندر فیکلٹی بھی ڈالیں. لیکن اب یہ ایک بتدریج عمل ہوگا. کریکولم میں ہم نے 14 کورسز بیسک وہ لے کے آئے ہیں کہ 1/3 ڈگری ایسی ہوگی، ڈگری کا 1/3 حصہ جو تمام لوگ، چاہے وہ ایگریکلچرل سائنٹسٹ بن رہا ہو، چاہے فارماسسٹ بن رہا ہو، چاہے اردو پڑھے، چاہے سرائکی پڑھے، لیکن یہ 14 بیسک جیسے کمپیٹنسیز ہیں. ان میں کیا ہے؟ اس میں کریٹیکل تھنکنگ اینڈ ریزننگ ہے، کمیونیکیشن سکلز ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی سکلز ہے، بیسک ہیلتھ اویئرنیس ہے، کانسٹیٹیوشن اینڈ لیگل سسٹم آف پاکستان ہے، پاکستان اسٹڈیز ہے، اسلامک اسٹڈیز ہے، اور خاص طور پہ جو دوسری یونیورسٹی سے ہم نے ایک مختلف کیا، جس کے لیے کہ قرآن پڑھنا اس طرح نہیں کہ اس کا ترجمہ پڑھ لیا، نہیں، اس کی عبارت کا مفہوم نکالنا، عربک لنگوسٹک سیکھ کے بیسک سیکھ، اور اس کی ایسی میتھڈالوجی جو ایک سیمسٹر میں اس ایج کے لوگ آسانی سے ماسٹر کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے پھر ہم نے ایک اور آرگنائزیشن کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کی، وہ کورس بھی ڈیولپ ہو گیا. ہم نے اس کے لیے ماسٹر ٹرینرز ریکروٹ بھی کیے، ٹرین بھی کیے، تو کہ ہمارا ہر بچہ جو ہے وہ قرآن کی عبارت پڑھ کے بیسکلی بتا سکے گا کہ یہ عبارت یہ کہہ رہی ہے. تو میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی چیزیں اپنے عملی جامع پہننے میں آ رہی ہیں، لیکن یہ ایک وقت لگے گا، ایک انداز چینج ہوگا. اور یہ جو ایونٹس اور اس طرح کے جو کلچرل فیسٹیول اور دیگر تمام ایکٹیویٹیز ہماری ہیں وہ اسی حص کو، تھنکنگ والی، کریٹیکل تھنکنگ والی حص کو، اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کہ یہ جو پیغام ہے، میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک یہ ہے کہ دنیا کو سمجھو گے تو اس کو بدل سکو گے. ہم سائنس اور اس میں بھی کہتے ہیں کہ if you can't measure something you cannot improve it. تو اگر ہم نے دنیا کو امپروو کرنا ہے تو ہم نے اس کو میجر تو کرنا ہوگا وہ کہاں کھڑی ہے. اور وہ جب تک ہم حقیقت پسندی پہ نہیں کریں گے، ہم جیسے جب کہا کہ ابہام ہے، کنفیوژن ہے، تو اس کنفیوژن سے نکلنے کے لیے جب تک سچ بات کو نہیں کہا جائے گا بغیر کسی تعامل کے یا کسی مصلحت کے، وہ ہے نا کہ حق بات تک کہنے کی جسارت نہیں رکھتے. یہ لوگ بھی ماحول کے سانچے میں ڈھلے ہیں. تو چونکہ میرے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس طرح اظہار خیال نہ کروں کہ جس طرح مقررین کو جو وہ کہتے ہیں نا پوئٹک لائسنس ہے، تو آپ کی بھی ایک شعر میں آخری میں وہ پوئٹک لائسنس استعمال ہوا تھا کہ جیسے فیض کا بھی ہے کہ ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن دیکھے ہیں ہم نے حوصلے
परवरदिगार के, तो जो आपका शेर था कि शाम को खुदा भी कहीं चला जाता है, तो मैं ये कहेगा कि मुझे उस तरह का कोई लाइसेंस हासिल नहीं है, तो मैं इसलिए अपनी तकरीर का इख्तिताम करूँगा। मैं एक दफ़ा फिर शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक इंतहाई हाई एनर्जी लेवल पे ऑर्गेनाइजर्स ने आपकी किताब की रुनमाई को इस वक्त रख के हमारे इस लिटरेरी फेस्टिवल को एक बूम के साथ इसका इफ्तिताह किया, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर। और यकीनन मज़ाहमत ज़रूरी है, इसलिए कि मज़ाहमत जब आप करेंगे तब आपको पता लगेगा कि आपके अंदर कितनी ताकत है चीज़ों को बदलने की और या चीज़ों से शिकस्त खाने की। तो इसलिए ज़रूरी है कि मज़ाहमत को जारी रखा जाए। आज की इस तकरीब का इख्तिताम जो है वो चाहता है न दीवार है, अच्छा, सहरा है न बाजार है, सहरा है न बाजार है, दीवार के इस पार, सहरा है न बाजार है, दीवार के उस पार। दीवार के उस पार, दीवार ही दीवार है, दीवार के उस पार। दीवार ही दीवार है। या खेल कोई और खतरनाक है जारी, अच्छा, या खेल कोई और खतरनाक है जारी, या मेरा कोई यार है अच्छा, दीवार के उस पार। वाह, वाह जी वाह। तन्हा मैं निकल पढ़ने को उठ बैठा हूँ यारो, अच्छा, तन्हा मैं निकल पढ़ने को उठ बैठा हूँ यारो, लश्कर कोई तैयार है दीवार के उस पार। वाह जी वाह, वाह 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 वाह। आगे से तो इत्तेफाक कर रहा है, तशद्दुद ज़्यादा तो नहीं होगा। अच्छा, नहीं है ना। हाँ, बस सुबह फिर उठ